یہ بھی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ثنا خان۔ آج کی پوڈ کاسٹ کچھ اہم اس لیے بھی ہے کیونکہ ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں ہمارے بچے غلط ایڈکشنز میں جا رہے ہیں، ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ جو ہمیں دکھ رہی ہے وہ ویسی نہیں ہے، یہ جین زیز ہے، اس لیے یہ ہم سے بہت زیادہ محتاط ہو کے وہ لوگ جو ان کو منع کرتے ہیں ان سے بہت زیادہ محتاط ہو کے نئے نئے رستے نئی نئی راہیں نکال رہے ہیں اور ایسے ٹیکنیکل پوائنٹ آف ویوز نکالے ہیں انہوں نے نشے کے یا انٹیکس کے، ایسی انٹیکس جو ان کے لیے بہت زیادہ ہارمفل ہیں کہ ہم چاہ کے بھی ان کو پکڑ نہیں سکتے۔ مگر میں نے تمام ان پیرنٹس کے لیے اویئرنیس کا ایک ٹھیکہ اٹھا لیا اور میں نے کہا ہے کہ نہیں جی، ہم ضرور آگاہ کریں گے ان ماں باپ کو، ہم ان لوگوں کو جو پیار کرتے ہیں اپنوں سے۔ ہمارے ساتھ اس وقت جی یہاں پر اسٹوڈیوز میں موجود ہے عمران حسن خان صاحب، جو کہ کلینکل سائیکولوجسٹ ہیں۔ ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ جی ہر چیز میں جس طرح جدت آتی جا رہی ہے اس طرح کرائم میں بھی جدت آتی جا رہی ہے، نشوں میں بھی جدت آتی جا رہی ہے۔ کیا حقے سے شروع ہوئے، پھر اس کے بعد سگریٹس پہ آئے، سگریٹ سے آگے پھر ہم نے آئس کا انٹیک شروع کر دیا، پھر یہ پلز اور پتہ نہیں کیا کیا، اب یہ ویپ ایک نئی جو چیز آ گئی ہے ہمارے جینزیز کے ہاتھ میں۔ ویسے تو یہ سمبل آف فیشن ہے اور ایک اسٹائل آئیکن کے طور پر اسے اڈاپٹ کیا گیا ہے، مگر یہ کتنا ہارمفل ہے آج ہم ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، بار بار ہم اس چیز کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ ہماری جو نئی نوجوان نسل ہے چیزوں کو اڈاپٹ کرتی ہے فیشن کے طور پر، مطلب اپنے ایک اسٹائل اور ایک گلیمر کے اس میں، مگر آہستہ آہستہ جب اس کے ہمیں چیزوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے نا کہ کتنی ہارمفل ہیں، ہر دور کے ساتھ چیزیں بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ نہیں جی یہ بے ضرر سی چیزیں ہیں، جس طرح اب یہ ای سگریٹس آ گئے ہیں، ویپس آ گئے ہیں، مگر اس کی جب ہم ہسٹری کا پتہ کرتے ہیں تو یہ بہت ہی زیادہ ہارمفل ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اس میں آپ ہمیں گائیڈ کریں کہ کیا یہ صرف فیشن کی حد تک ہی ہے کہ یہ کس قدر ہارمفل ہیں ان بچوں کے لیے جو یہ فیشن سمجھ کے کر رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ، آپ نے مجھے دعوت دی۔ اس بڑا اہم ٹاپک ہے اور اس کی اویئرنیس کی بہت ضرورت ہے۔ اچھا، تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں جانا چاہوں گا۔ جو ہمارے دور کے تھے نشے، یا جو ہماری جب ہم بڑے ہو رہے تھے تو نشے تب ڈپریسنٹ زیادہ تھے، لائک ہمارے دور میں تھے چرس تھی، ہیروئن تھی، افیم وغیرہ تھی۔ جتنے بھی نشے تھے مس یہ موسٹلی جو باڈی کو ریلیکس کرتے تھے، ان کا مین کام جو تھا ان کا مینٹل ویل بینگ اس طرح سے ڈسٹرب نہیں ہو رہی تھی، اس سے باڈی پہ زیادہ افیکٹ آ رہا تھا ایز کمپیئر ٹو مائنڈ، ایز کمپیئر ٹو برین۔ اب ٹرینڈ چینج ہو گئے ہیں، جیسے آپ نے ذکر کیا جین زی کے ان کے جو وہ چیزیں جو چاہ رہی ہیں، جو ان کے اہداف ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں، اس حساب سے ان کے نشے بھی ڈفرینٹ ہیں۔ آپ نے ذکر کیا ای سگریٹس، ویپ، پاڈس، یہ ایک ہی فیملی ہے، یہ اس قدر ہی نقصان دہ ہیں جس طرح باقی کے نشے ہیں۔ آلدو ان کی سیورٹی میں تھوڑا سا ٹائم ضرور لگتا ہے، آپ کے باڈی اور مائنڈ کو خراب ہونے میں، اس کو ڈسٹرائے کرنے میں اس میں ٹائم ضرور لگتا ہے، لیکن یہ بھی اس قدر خطرناک ہے۔ اب اس میں جو مین جو چیز جو ہمیں جو دیکھنے کی ضرورت ہے، جتنے بھی نشے جو آج کل کے نوجوان جو استعمال کر رہے ہیں، اس ٹریک پہ آنا مین ایشو ہے۔ اگر سٹیٹس اٹھا کے دیکھیں تو پیئر پریشر ہوتا ہے، میرے ساتھ کے لوگ کر رہے ہیں تو میں بھی کر لیتا ہوں، یہ ذرا کول لگتا ہے یہ پینا، ہم بھی کر لیتے ہیں۔ نہیں سر جی، گیدرنگ میں کھڑے ہو تو وہ پھر کہتے ہیں لیوی آپ نہیں، آپ آئس نہیں، مطلب آپ وہ کیا کہتے ہیں سے ویپ نہیں کرتی، مطلب خود ہی بندہ تھوڑا سا امبیرس فیل ہو جاتا ہے کہ یار نہیں، اچھا نہیں کرتے، ہاں نہیں کرتے، تو وہ انسان کو خود بھی اس ماحول میں کھڑے ہو کے آکورڈ فیل ہوتا ہے۔ ایک ایسا سمبل بن گیا ہے اسٹائل کا کہ جسے ہم نہ چاہتے ہوئے بھی، مطلب ہم تو چلو جواب دے لیتے کہ نہیں جی ہم نہیں کرتے، مگر جو کمپلیکسڈ لوگ ہیں یا جو لوگ اپنی فیم کی جنگ میں آگے دوڑی جا رہے انہیں نہیں پتہ چلا کہ ہمارے لیے غلط کیا ہے صحیح کیا ہے، ان کے لیے تو یہ واقعی میں ایک ایسا مطلب ایک لمحہ فکر کہتے ہیں نا، فکر کا لمحہ شروع ہو جاتا ہے کہ یار یہ نہیں تو پھر اسٹائل ہی نہیں لگ رہا ہمارا۔ ایسے ہی ہے، کچھ لوگ کر رہے ہوتے ہیں جن کی پرسنالٹیز کے اندر کمیاں ہوتی ہیں، تو ان کو جب کچھ اور نہیں مل رہا ہوتا تو وہ والے کام کر رہے ہوتے ہیں جو ان کے ساتھ کے پیئر پریشر میں آ کے جو بڑے لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ بڑے سے مراد یہاں ایج میں جو بڑے ہیں، جو زیادہ بولڈ ہیں، جو زیادہ یہ والے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے دور میں، میں بار بار کہہ رہا ہوں، ہمارے دور میں تھوڑا سا
15 سے 20 سال بیک سائڈ پہ جا کے. چیزیں اتنی کامن بھی نہیں تھی, مطلب شاید وہ سننے میں آتا تھا تو وہ ایک ایسا ہوتا تھا پورے گھر میں ایک وہ جسے کہتے ہیں نا ایک مرگ کا مقام بن جاتا تھا, ہوئے ہوئے اس کا جو بندہ ہے وہ نشے پہ لگ گیا, شراب پیتا ہے, یا وہ ایک اتنا زیادہ سوگ کا ماحول بن جاتا تھا. مجھے یاد ہے کہ آج سے تقریباً 7-8 سال پہلے جو لوگ دبئی سے آتے تھے ان کے لیے ایک ویپ جو ہے نا وہ ایک سمبل تھا, اور وہ کہتے تھے ہم سگریٹ کو چھوڑنے کے لیے یہ ویپ کرتے ہیں. مطلب اس وقت یہ آلٹرنیٹیو طور پہ لوگوں کو دیا گیا کہ اس سے سگریٹ چھوٹ جاتا ہے, مگر جب پتہ چلا کہ یہ اس سے بھی کہیں زیادہ خطرناک ہے, آپ کے مطابق کیا سگریٹ زیادہ خطرناک ہے کہ یا یہ ویپ؟ دونوں ہی خطرناک ہیں, دونوں ہی خطرناک ہیں, کیونکہ دونوں میں ہی مین چیز میں نے آپ کو پہلے جس طرح سے ذکر کیا, اس روڈ پہ آنا, اس ڈگر پہ آنا مین ایشو ہے. پھر کب کوانٹٹی بڑھتی گئی, کب اس کا ٹالرنس لیول بڑھتا گیا, کب ان کی جو ملی گرام یا ایم جی جو ہوتے ہیں وہ بڑھتے گئے, کب یہ ایک نشے سے اگلے کی طرف ٹرانسفر ہو گئی, یو نیور نو. آپ نے وہ گروپ اگر جوائن کر لیا کسی بھی ایسے دوستوں کا جہاں ویپ چل رہا ہے, جہاں پاؤڈ چل رہا ہے, تو وہ ضروری نہیں کہ صرف ویپ پہ ٹھہریں گے, وہ ویپ کے بعد سگریٹ پہ بھی جا سکتے ہیں, چرس پہ بھی جا سکتے ہیں, آئس پہ بھی جا سکتے ہیں, ایم ڈی ایم میں بھی جا سکتے ہیں, اور اس طرح کے الکوہل پہ بھی جا سکتے ہیں. یو نیور نو. بیسیکلی آپ نے اس کمپنی کو جوائن کر لیا جس میں اس میں پولی سبسٹانس ہی ہوتا ہے, میجرلی پولی سبسٹانس ہی ہوتا ہے. یہ اسٹارٹ انجوائے, مزے اور ایک پیئر پریشر میں آ کے فٹ ان ہونے کے لیے آپ کرتے ہیں, لیکن یو نیور نو آپ کی بس کہاں پہ جا کر رکے. یعنی یہ بھی اس طرح ہی ہے جس طرح ہم لوگ میڈیسن کوئی بھی کھاتے ہیں تو وہ ایسا ڈاکٹر اس کی ڈوز بڑھاتا جاتا ہے, اور یہ ہم خود بڑھاتے جاتے ہیں. اس کا بھی سینیریو ایسا ہے. ہاں, ایڈکشن میں بیسیکلی ٹالرنس کا جو ورڈ یوز اسی لیے کیا جاتا ہے. آپ کو جو بز 1-2 پف سے آج مل رہا ہے, کل اتنا بز, اتنا جو آپ کو مزہ جو آپ کو چاہیے وہ 2-3 پف سے نہیں ملے گا. آپ کو گریجولی اس کو بڑھانا ہی پڑے گا, تب جا کے آپ کو وہ جو کل بز ملا تھا, جو انجوائے کیا تھا, آپ کو وہ ملے گا. پھر الٹیمیٹلی آپ اس کے ملی گرامز بڑھائیں گے, یہ بڑھائیں گے تو اس کے بعد بھی آپ کو ایک جو سکون سیٹسفیکشن ہے وہ نہیں ملتی. پھر آپ الٹیمیٹلی کہیں نہ کہیں اور دوسرے نشے پہ شفٹ ہو جائیں گے. مین چیز اس شروع میں یہ کہیں نہ کہیں جب یوزر کیٹیگری میں آپ ہوتے ہیں, یہ لت ہے, یہ عادت کے طور پہ بن رہی ہوتی ہے. اگر وہاں پہ کنٹرول نہ کی جائے پھر ابیوزر کے بعد ایڈکٹ بنتے ہیں. ایڈکشن ایک کمپلیٹ ڈس آرڈر ہے, ایک کمپلیٹ ایک ڈیزیز ہے. پھر آپ چاہیں یا نہ چاہیں آپ کی باڈی کو, آپ کے مائنڈ کو نشہ چاہیے, وہ پھر انسٹاپیبل ہو جاتا ہے. اس کے لیے پھر آپ کو ریہیب جانا پڑتا ہے, آپ کو میڈیسنل ٹریٹمنٹ کرانی پڑتی ہے, کاؤنسلنگ کروانی پڑتی ہے, تھنگس لائک دیٹ. اچھا سر, آپ خود ایک ریہیب سینٹر چلا رہے ہیں, اور موسٹ آف دا کیسز میں کس طرح سین شروع ہوتا ہے؟ مطلب لائک اسی طرح جس طرح ابھی ہم بیان کر رہے ہیں کہ دوست شروع ہوئے, شگل میں شروع ہوا, پھر آہستہ آہستہ وہ لیول پہ کس لیول پہ چلا گیا, اور پھر وہ آخرکار ان کو اتنا وہ ہو گیا کہ انہیں ایڈمیشن کروانا پڑا ریہیبلیٹیشن سینٹرز کے اندر. کس طرح کا آپ کا کیا اوپینین ہے, کس طرح سے لوگ سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ تک کب پہنچتے ہیں؟ بینگ اے سی او آف پاکستان ریکوری اوسس پرو, اس کا میں سی او ہوں. اس میں جو میرے تجربے میں, جو میری ٹیم کے تجربے میں لوگ آئے ہیں, یہ سٹارٹ ہوتے ہیں ایک سنگل سگریٹ سے, ایک سنگل ای سگریٹ سے, ایک سنگل ویپ, ایک کچ سے. اس کے بعد یو نیور نو یہ سفر کہاں پہ ختم, یو نیور نو. اور جو آپ نے پوچھا نا کہ جو زیادہ جو چیزیں آ رہی ہیں, ان زیادہ جو نشوں میں جو چیزیں آ رہی ہیں وہ ہے آئس. اس کا جو ڈرگ نیم ایمفیٹامین یا میتھامفیٹامین کے نام سے اویلیبل ہے مارکیٹ میں, اسٹریٹ نیم میں جاگو بھی کہتے ہیں اس کو, برف, آئس, ان ناموں سے مشہور ہے. آئس کے کیسز زیادہ آ رہے ہیں. نمبر 2, آپ نے پوچھا کہ کس اسٹیج پہ آتے ہیں. ہمارے پاس دیکھیں جب یہ ایک DASS-10 کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے, نفسیات میں سائیکالوجسٹ جس کو سمجھتے ہیں, اس میں 10 ایلیمنٹس ہوتے ہیں. ٹالرنس سے لے کے آپ کی سوشل ویل بینگ کہاں پہ رہ گئی ہے, اس ساری کی ساری متاثر ہو چکی ہوتی ہے ان کی. اور جب یہ ماں باپ, بہن بھائیوں کے ریکویسٹ, ماں ان کے آگے جو دوپٹے پھینک کے, باپ اپنی پگڑی اپنے ان کے قدموں میں پھینک کے, تعویذ, دھاگے, سارا کچھ کرنے کے بعد جب یہ ہیلپ لیس ہوتے ہیں, دین دے کم ٹو اس. اویئرنیس کی کمی کی وجہ سے ہمارے پاس تب آتے ہیں کیونکہ اکثر لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہے اٹس اے ڈس آرڈر, اٹس اے ڈیزیز. آپ بخار کے لیے, آپ ہائپر ٹینشن کے لیے, شوگر کے لیے آپ ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں, یہ بھی ایک ڈیزیز ہے. اس کے لیے بھی ہمیں اسٹارٹ میں کاؤنسلنگ چاہیے, ادروائز آپ کو پھر ریہیب بھی آپ کا راستہ بچتا ہے.
کتنے لوگ خود سے سوچ کے آپ کے پاس آئے ہوتے ہیں کہ اب ہم نے ریکور کرنا ہے؟ اگر تو میں اپنے ریہیب کے اسٹیٹس بتاؤں وہ 5 to 10%. 5 to 10%. میجرلی جو ہیں وہ انٹروینشن جب کیونکہ آپ جب کوئی بھی نشہ کر رہا ہوتا ہے نا، ان کا جو پری فرنٹل کارٹیکس ہے، جو آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے جب آپ نے اچھا کیا اور برا کیا ہے، یہ ختم ہو چکا ہوتا ہے، یہ ہائی جیک ہو چکا ہوتا ہے، یہ کام ہی نہیں کر رہا ہوتا. تو جب تک یہ دل ان کا بھی کر رہا ہوتا ہے، ہم ایک دلدل میں پھنس گئے ہیں، ہم ایک فیز میں پھنس گئے، ہمیں یہاں سے نکلنا چاہیے. لیکن جب تک ان کی موٹیویشن تھوڑا سا اسٹرانگ ہوتی ہے، جب تک وہ سیچورائزیشن پہ آتے ہیں، تب تک ان کو ان کے وڈرالس اتنے اسٹرانگز ہوتے ہیں، اتنی کریونگ اسٹرانگ ہوتی ہے، ان کو دوبارہ وہ نشہ یوز کرنا پڑتا ہے. تو یہ خود سے نہیں آ پاتے. تو ان کے لوائقین، بہن بھائی، ماں باپ، اگر ہسبینڈ یا بچے، وہ ہمارے تک لے کے آتے ہیں. اچھا سر، ریہیبلیٹیشن سینٹرز میں بہت سارے واقعات ہوتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ جس طرح ایک عام سوچ ہے نا، ان کی سوچ ہم سے بہت زیادہ شارپ اور بہت آگے کی ہوتی ہے. مطلب آپ لوگ بھی بہت ساری چیزیں فیس کر رہے ہوں گے. میں نے آپ لوگوں کا وہ ادارہ دیکھا جس طرح آپ لوگوں نے وہاں پر جنگلے بنا کے قید کر کے مطلب لوگوں کو ایک خاص اس میں رکھا ہوا ہے. مگر ان کا ذہن اتنا تیز ہوتا ہے کہ کئی دفعہ ایسے واقعات سننے میں آئے ہیں کہ یہ اس جگہ پر بھی اپنی جو تھرسٹ ہے نا اس کو فلفل کر لیتے ہیں، یا اپنی طرح چیزوں کو پہنچنے کی پوری رسائی کرتے ہیں. کوئی ایسا واقعہ آپ کے سامنے گزرا ہو جس میں آپ سوچ بھی نہ سکتے ہو یار ہاؤ کین اٹ پاسبل؟ ایسا ہی. اب اس میں 2-3 چیزیں ہیں. وہ جو جنگلہ جو ہے وہ ہماری مجبوری ہے لاک اینڈ کی. اوبیسلی وہ وہاں میں نے کنڈیشن دیکھی ہے ان کی، کیونکہ جب تک یہ ان کا ڈیٹاکسیفیکیشن کمپلیٹ نہیں ہو جاتا، ان کی ارجز اتنی اسٹرانگ ہوتی ہیں، دے آر ہیلپ لیس. وہ ہر بار آزمانے کی کوشش کرتے ہیں وہاں سے اسکیپ کے لیے، جو ہم عام آدمی سوچ نہیں سکتے. دے آر ریئلی اسٹریٹ اسمارٹ. باقی کوشش ضرور کرتے ہیں، ہر طرح کی کوشش کرتے ہیں. ایون کہ اب ایسا ہوتا ہے کہ